بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افسوس کا مقام ہے کہ مسلمانوں کی اکثریت صرف قرآن حکیم کے الفاظ سے برکت حاصل کرتی ہے، اور قرآن حکیم میں کیا کہا گیا ہے، اللہ کس طرح خطاب کرتا ہے انسانوں کو، ہمارا کہاں پر ذکر ہے، ہماری ہدایت کا سامان کہاں پر ہے، کیا کہا گیا ہے، ان تمام باتوں سے مسلمانوں کی اکثریت جو ہے وہ ناواقف ہے۔ اور آپ کو سن کر بڑا تعجب ہوگا اگر میں یہ کہوں کہ قرآن حکیم دنیا کی مظلوم ترین کتاب ہے۔ یہ وہ واحد کتاب ہے کہ جو پوری دنیا میں بغیر سمجھے پڑھی جاتی ہے۔ یقیناً اس کے الفاظ کو پڑھنا، تلاوت کرنا اور اس کے الفاظ سے برکت حاصل کرنا یہ بہت مبارک کام ہے، اور یقیناً اللہ نے اس کے الفاظ میں برکتیں رکھی ہیں، شفا رکھی ہے، لیکن یہ اس کا مقصود اصلی نہیں ہے۔ یہی مقصد نہیں تھا کہ جس کے لیے قرآن حکیم کو نازل کیا گیا۔ اس کا اصل مقصد تھا کہ ہم اس کو سمجھیں، اس کے معنی ہمیں سمجھ میں آتے ہوں، اس میں کیا کہا گیا ہے ہم اس سے واقف ہوں۔ کوئی بھی شخص کوئی بھی کتاب اس لیے نہیں خریدتا کہ بس اس کو ریڈنگ کرنا ہے، بلکہ وہ اس کتاب کے مضمون کو سمجھ رہا ہوتا ہے، اس میں کیا کہا گیا ہے وہ اس کو سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے، تبھی اس کتاب سے اس کی دلچسپی پیدا ہوتی ہے اور وہ اس کو اپنے مطالعے میں رکھتا ہے۔ لیکن قرآن حکیم واحد وہ کتاب ہے جس کو صرف آپ بس پڑھ رہے ہیں، ریڈنگ کر رہے ہیں، اور آپ نے صرف ریڈنگ کے لیے اس کو رکھا ہوا ہے، اور اس کے اندر کیا کہا گیا ہے، کیا مقصد ہے، کہنے والے نے کیا کہا ہے، نازل کرنے والے نے اس کو کیوں نازل کیا ہے، اس کے جو الفاظ ہیں ان میں کیا باتیں کہی گئی ہیں، اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے۔ تو جیسے میں نے کہا کہ مظلوم ترین کتاب ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکایت لکھی ہوئی ہے قرآن حکیم میں، جو بروز قیامت اللہ تعالیٰ اس امت کے لیے کریں گے۔ فرمایا وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اور رسول کہیں گے کہ میرے رب، میری اس قوم نے قرآن حکیم کو بالکل چھوڑ رکھا تھا۔ تو یہ بات تو ہم سب سمجھتے ہیں، اور سمجھانے سے سمجھ میں بھی آ جاتی ہے کہ قرآن حکیم کو سمجھ کر ہی پڑھنا چاہیے، لیکن دو باتیں ہیں جو شیطان نے ہمارے ذہنوں میں بٹھا دی ہیں، راسخ ہو گئی ہیں۔ ان میں سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ قرآن حکیم کو سمجھنا یہ صرف علماء کا کام ہے، غیر علماء کو ضرورت نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم قرآن حکیم سمجھنا تو چاہتے ہیں، لیکن ہمیں عربی زبان نہیں آتی۔ یہ دو بڑی باتیں ہیں جو عام لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھی ہوئی ہیں۔ تو دیکھیے، جہاں تک پہلی بات کا تعلق ہے کہ قرآن حکیم صرف علماء کا کام ہے کہ وہ سمجھیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ یہ کہیں پر قرآن اور حدیث میں نہیں کہا گیا ہے کہ اس کو صرف علماء ہی سمجھیں گے اور غیر علماء اس کو چھو بھی نہیں سکتے، اس کے معنی کے پاس بھی نہیں جا سکتے، ایسا کہیں بھی نہیں کہا گیا ہے۔ اس لیے کہ قرآن حکیم میں کوئی ایک موضوع، کوئی ایک سبجیکٹ نہیں بیان کیا گیا ہے، سینکڑوں ایسے موضوعات بیان کیے گئے ہیں قرآن حکیم میں جو مروجہ جو مدارس کا نظام ہے، جو علماء ہیں انہوں نے نہیں پڑھے ہوتے ہیں وہ مضمون، اور وہ لوگ جو اسکول کالج جن کا بیک گراؤنڈ ہے انہوں نے وہ علوم پڑھے ہوتے ہیں اور سمجھے ہوتے ہیں۔ مثلا قرآن حکیم میں میتھمیٹکس ہے، قرآن حکیم میں بایولوجی ہے، سائنس ہے، سماجیات ہے، کاسمولوجی ہے، زولوجی ہے، بے شمار یہاں پر ایگریکلچر ہے اور بزنس ہے۔ بہت چیزیں، بہت علوم ایسے ہیں کہ ان کے ایکسپرٹیز جو ہیں وہ مدارس میں نہیں ہوتے، ان کے ایکسپرٹیز جو ہیں وہ اسکول اور کالج سے فارغ ہو کر کے آ رہے ہیں۔ تو غیر علماء اگر قرآن حکیم کو سمجھیں تو وہ ان کے جو متعلقہ سبجیکٹ ہے، موضوع ہے، وہ اس کو بہت اچھی طریقے سے قرآن حکیم کے اندر سمجھ سکتے ہیں۔ تو ایسا بالکل نہیں ہے کہ قرآن حکیم جو ہے وہ صرف علماء ہی کو سمجھ میں آئے گا اور غیر علماء قرآن حکیم نہیں سمجھ سکتے، یہ بالکل غلط خیال ہے۔ اس کے علاوہ، ان موضوعات کے علاوہ قرآن حکیم میں
انبیاء علیہ السلام کے قصے ہیں، قوموں کی تاریخ ہے، جنت دوزخ کا ذکر ہے، عام نصیحت کی باتیں ہیں جن کو کوئی بھی سمجھ سکتا ہے۔ تو ایسا بالکل نہیں ہے کہ کوئی ایسے علوم بیان کر دیے گئے ہیں کہ جن کو صرف علماء ہی سمجھ سکتے ہیں۔ مشکل سے قرآن حکیم کا 13% حصہ ایسا ہے جس کے لیے آپ کو باقاعدہ عالم ہونا ضروری ہے، جو مسائل کا حصہ ہے۔ باقی 87% قرآن حکیم کا حصہ وہ ہے جو ایک عام مسلمان جو ہے وہ سمجھ سکتا ہے۔ اور ایک جو دوسرا سوال ذہنوں میں آتا ہے ان لوگوں کے لیے جو قرآن حکیم کو سمجھنا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم اس لیے نہیں سمجھ پاتے کہ ہمیں عربی زبان نہیں آتی ہے۔ یہ عذر ان کا بجا ہے کہ عربی زبان نہیں آتی ہے۔ تو دیکھیے دنیا میں کتنی ایسی زبانیں ہیں کہ جن کے الفابیٹس ہماری اپنی زبان میں بھی نہیں ہوتے، چائنیز ہے، فرنچ ہے، وہ زبانیں اگر ہم سیکھ لیتے ہیں تو عربی زبان کیوں نہیں سیکھ سکتے؟ عربی زبان کے جتنے الفابیٹس ہیں وہ تو ہماری اپنی اردو میں پائے جاتے ہیں۔ تو ایسا بھی نہیں کہ عربی زبان کا سیکھنا مشکل ہے۔ الحمدللہ آج اس طرح کے ادارے قائم ہو چکے ہیں، بڑے باصلاحیت لوگ ہیں، وہ بڑی صلاحیت کے مالک ہیں جنہوں نے قرآن حکیم پر محنت کی ہے اور غیر علماء کے لیے اس طرح کے کورسز تیار کیے ہیں کہ جن کے ذریعے سے وہ غیر علماء کو قرآن حکیم سکھا رہے ہیں، اور اس کے بہت اچھے رزلٹس جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں۔ ہر جگہ آن لائن آف لائن اس طرح کے ادارے ہیں، اس طرح کے ایکسپرٹیز ہیں، ماہرین ہیں جو محض کچھ مہینوں کے اندر آپ کو قرآن حکیم کی عربی سکھا سکتے ہیں۔ ضرورت جس بات کی ہے وہ آپ کے جذبے کی ہے، آپ کے حوصلے کی ہے، اور اس بات کی کہ آپ قرآن حکیم کو لے کر کے کتنا سنجیدہ ہیں۔ مقال عربک انسٹیٹیوٹ یعنی مرکز القرآن الکریم واللغۃ العربیہ، اس ادارے نے ایک کورس تیار کیا ہے، ایک ایسا آن لائن ادارہ ہے کہ جہاں سے آپ قرآن حکیم کی عربی سیکھ سکتے ہیں۔ یہ 6 مہینے کا کورس ہے جس میں شروع کے 4 مہینے میں عربی زبان کے قواعد کو، اس کی گرامر کو سمجھایا جاتا ہے، اس طور پر کہ قرآن حکیم کا کوئی لفظ نہیں بچتا ہے جس کا گرامر آپ کو معلوم نہیں ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ قرآن حکیم کی ایک مختصر سی ووکیبلری ہے، الفاظ معنی ہے، ٹارگٹ ووکیبلری ہے، اگر وہ آپ یاد کر لیں تو پھر قرآن حکیم کو بآسانی سمجھا جا سکتا ہے۔ تو شروع کے 4 مہینے میں عربی گرامر اور الفاظ اور معنی قرآن کے سمجھائے جاتے ہیں، اور باقی کے 2 مہینے اس میں قرآن حکیم کی عملی مشق کرائی جاتی ہے کہ کیسے قرآن حکیم کو سمجھا جائے اور کیسے آیات کا ترجمہ کیا جائے۔ اس کورس میں داخلے کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے آپ کو، وہ بس اس قدر ہے کہ آپ کو قرآن حکیم ناظرہ پڑھنا آتا ہو اور کوئی ایک زبان آپ لکھنا جانتے ہوں، بس اتنی صلاحیت کی ضرورت ہے۔ قرآن حکیم آپ کو پڑھنا آتا ہے اور کوئی ایک زبان آپ کو لکھنا آتی ہے تو آپ اس کورس کے لیے ایلیجیبل ہیں، آپ اس کورس میں داخلہ لے سکتے ہیں، اور انشاءاللہ اس کورس کے مکمل ہونے تک یقیناً آپ اس بات کے اہل ہوں گے کہ آپ کو قرآن حکیم سمجھ میں آتا ہوگا۔ نہ صرف کہ قرآن حکیم بلکہ نماز میں جو آپ دعائیں پڑھتے ہیں، جو اذکار پڑھتے ہیں، یا ایون جو حدیثیں آپ کے سامنے اگر آتی ہیں تو وہ بھی آپ کو سمجھ میں آئیں گی۔ تو اس کورس کو ضرور جوائن کریں۔ اس کورس سے جڑنے کے لیے آپ کی اسکرین پر یہ نمبر ہے، آپ اس نمبر پر کال بھی کر سکتے ہیں، واٹس ایپ میسیج بھی کر سکتے ہیں، اور نیچے ڈسکرپشن میں ایک لنک بھی دیا گیا ہے، وہاں اس لنک پر کلک کریں اور ایک فارم آپ کو فل کرنا پڑے گا، وہاں پر اپنی تفصیلات درج کر سکتے ہیں اور اس کورس کو جوائن کر سکتے ہیں۔ تو ترجمہ قرآن کے اس کورس میں آپ کا خوش آمدید ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کورس کو آپ کے لیے آسان بنائے اور اپنی کتاب سے، اپنے کلام سے جڑنے کی سچی توفیق مرحمت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔